ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا، تو وہ اپنے دوستوں میں جب جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ویزا بنوایا، اپنا ٹکٹ لگوایا، اپنی ضرورت کا سامان خریدا؟ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ موجود ہیں، وہ میرے سب سامانوں کا اور ضروریات کا انتظام کر دیں گے۔ تو بھائی بچے کو اپنے والدین کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے، تو ہم انسانوں کو اپنے رب کی ذات پر کیوں اعتماد نہیں کہ وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اللہ اس مایوسی کو بھی ختم فرما سکتا ہے، ان اندھیروں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ تو جس کا تعلق اپنے اللہ سے ہو، وہ اللہ جو حالات کو بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو حالات کو پھیر سکتا ہے، وہ اللہ جو رات آنے کے بعد دن لا سکتا ہے، وہ اللہ جو سورج کو چھپا لینے کے بعد پھر اس کو نکال سکتا ہے، وہ اللہ ان پریشانیوں کے حالات کو ختم کر کے خوشیوں اور راحتوں کے دن بھی لا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیں بھئی، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کے اندر تو غم بھی آتے ہیں اور دنیا کے اندر راحتیں بھی آتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غم آتا ہے، کبھی انسان کو راحت ملتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، کبھی انسان کے اوپر صدمے آتے ہیں اور کبھی انسان کو فرحت ملتی ہے، کبھی یہ دھوپ ہوتی ہے، کبھی یہ چھاؤں ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے اور کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی میرا اللہ اجالا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، وہ جو بڑے ہی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، محبوب دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ابراہیم خلیل جیسے، موسیٰ کلیم جیسے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبروں کے اوپر اگر یہ حالات آ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ کہیں کہ نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تکلیفیں آئیں، کسی بھی شکل میں آئیں، تو دنیا کے اندر تو تکلیفیں آنی ہی ہیں، کسی بھی شکل میں آئیں گی صحیح، لیکن یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جہاں میرا اللہ انسان کو تکلیفیں دیتا ہے وہاں راحتیں بھی دیتا ہے، جہاں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہاں سکون اور راحتیں بھی آتی ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ لہذا اگر کبھی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہو تو یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ اندھیرا ایک نہ ایک دن زائل ہو جائے گا اور پھر سے میرا اللہ انشاءاللہ اجالا ضرور کرے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ
کہ جس کے بعد میں پریشان نہ ہوا کروں، ہر وقت ہی مسکراتے رہوں۔ تو اللہ والوں نے ایک بات لکھی اور کہا کہ اس کو اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر لکھ لو، جب بھی تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری تکلیف اور پریشانی دور ہو جایا کرے گی۔ تو بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لکھ دو۔ اب بادشاہ جب بھی وہ انگوٹھی دیکھتا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی انگوٹھی پہ کیا ایسا جملہ لکھوایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں لکھی، بس یہی بات لکھی ہے کہ یہ دن بھی گزر جائے گا۔ اگر یہ تکلیف کا دن ہے، اگر یہ پریشانی اور مصیبت کا دن ہے، اگر یہ حالات کے کڑوے ہونے کے واقعات کا دن ہے، تو پھر یاد رکھیے میرا اللہ ان حالات کو بھی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آج اگر میری زندگی کا سورج ڈوبا ہے تو کل میری زندگی کے سورج کا اجالا بھی ہوگا۔ اگر آج چاند کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہے تو کل 14ویں رات کا چاند بن کر یہ چمکے گا بھی صحیح۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا دبدبا تھا، رعب تھا، مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا اور مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ اسی دھوپ اور چھاؤں میں ہی لکھی گئی ہے۔ حالات بدلتے رہے ہیں اور پھر وہی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو کر مظلوم بن گئے اور دوسروں کا غلبہ ہوا۔ پھر وقت آیا، ایک اور انقلاب آیا، اس انقلاب میں پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان پھر غلبہ حاصل کر پائے۔ لہٰذا آج اگر مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، دکھ ہیں، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ شاعر نے کتنا خوبصورت کہا، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، کوئی تو سورج نکلنے والا ہے۔ اگر آج ظلمتوں کا بول بالا ہے تو کوئی نہ کوئی سورج تو روشن بن کر نکلے گا ہی صحیح نا بھائی۔ ایک نہ ایک دن پھر وہی آئے گا کہ ایک وقت ہوگا پھر مسلمانوں کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ لہرائے گا، پھر یہ پریشانیوں کے حالات سے انسان انشاءاللہ پھر نکلے گا۔ اور یہ تاریکیاں خود خبر دے رہی ہیں کہ ایک سورج نکلے گا اور انشاءاللہ پھر سے روشنی پھیلے گی۔ اس لیے سب سے پہلی بات ان حالات میں یہ ہے کہ اپنے دل سے مایوسی نکال دیں۔